السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. معزز حضرین، توحید کا علم کیوں سیکھنا چاہیے یا توحید کا علم کیوں ضروری ہے، اس سے متعلق یہ ہماری دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں آپ کے سامنے کئی باتیں آئی. ایک یہ کہ انسان کی آخرت کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے. عمل صالح سے مقدم ایمان ہے، کیونکہ انسان کو اگر عمل صالح نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر کے کم از کم آخر میں جو ہے جنت تو ضرور بھیجے گا. اگر ایمان ہی نہ ہو تو انسان کے عمل صالح نہیں کہلائیں گے، سب کے سب رائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا نقطہ ہمارے پاس یہ آیا تھا، توحید کی فضیلت سے متعلق کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ یہ علم کیوں اتنا اہم ہے، کیونکہ اس کی فضیلتیں اتنی ضروری ہیں، اتنی اہم ہیں، اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے. پھر آپ کے پاس ایک بات یہ آئی تھی کہ یہ علم کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ مقصد حیات ہے، اور اس کے آخری نقطے پہ انشاءاللہ میں آخر میں آؤں گا. پھر یہ بھی بات آئی کہ توحید یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کی اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے. ایک نقطہ یہ بھی آیا تھا کہ توحید کیوں ضروری ہے، کیونکہ توحید سیکھنے سے انسان تحقیق کے مراحل اور ترقی کے مراحل چھو سکتا ہے. اگر شرک میں مبتلا رہے گا تو انسان ترقی نہیں کر سکتا. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. آخری نقطہ جو میں بولا تھا عشاء سے پہلے وہ یہ کہ انسان کی اگر توحید نہ ہو، عمل بے شمار ہو، کثرت سے عمل ہو، اگر توحید ہی نہیں ہے تو وہ عمل سارے کے سارے برباد ہے. اس میں ابو طالب کی مثال میں نے تھی کہ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مین پاور تھے، خلفیہ تھا. آپ کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیوا حملہ کرنے کی کسی کو جرت نہیں تھی. اسی پہ بات چل رہی تھی ہماری، کیونکہ آپ سیرت اٹھا لیں. حضرت ابو طالب کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کی کسی کو جرت نہیں تھی. ہاں، کسی نے آیا چادر سے دبایا اور کسی نے پتھر پھینکا. آپ پر جو ہے ذہنی ٹارچ کیا جاتا تھا، کبھی دیوانہ، پاگل، کبھی ساحر، کبھی شاعر، کبھی مجنون. ایسی باتیں کہہ کر کے آپ کو ذہنی ٹارچ کیا جاتا تھا تاکہ آپ اسلام سے رک جائیں. آپ سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ آپ اسلام سے رک جائیں. قرآن کے خلاف اور آپ کے خلاف کئی کہانیاں گڑھ کر کے لائی گئی تاکہ آپ اسلام سے رک جائیں. ایسی کوششیں ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ابو طالب کے پاس یہ کفار قریش کا وفد تقریباً 5-6 مرتبہ گیا. صرف وارننگیں ہوتی رہی کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اپنے بھتیجے کو روک لو، ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. ابو طالب سمجھا بجھا کر کے بھیج دیتے کہ میں سمجھا لوں گا. اور سیرت میں یہ تک بھی ہے، سیرت کی بات، حدیث نہیں، سیرت کی بات، کیونکہ حدیث کی بات اس کو ماننا ہے. سیرت صحیح سیرت ہے اور سیرت ایسے تاریخ نگاروں نے میں ذکر کی ہے. تو سیرت کی بات میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ میرے بھتیجے ہو، لاڈلے بھتیجے ہو، تو کہا کہ میرے چچا ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، میں تب بھی جو ہے اپنی بات سے روکنے والا نہیں ہوں. کہا کہ بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں. تو ابو طالب کے رہتے ہوئے کبھی جان لیوا حملہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے ایک مین پاور، آپ کی طاقت تھی ابو طالب پیچھے سے. ابو طالب کے جانے کے بعد ہجرت کے وقت آپ کی جان کا اعلان کیا گیا. ابو طالب کے جانے کے بعد آپ طائف گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے.
اوباش قسم کے بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کی گئی. کب ہوا یہ؟ ابو طالب کی وفات کے بعد. معاملہ یہ ہوا آپ کی جان کا اعلان ہو گیا کہ جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ جیسے بھی لے آئے اس کے لیے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے انعام میں. کب ہوا یہ؟ ابو طالب کی وفات کے بعد. ابو طالب کے کتنے احسانات نہیں ہیں اسلام پر. وہ اسلام کی طاقت تھی ابو طالب. معاملہ کیا ہوا ابو طالب کا؟ اتنے احسانات، اتنے اعمال، اتنی اچھائیاں، اسلام کی طاقت، مگر خود اسلام قبول نہیں کیے، توحید خود قبول نہیں کیے. ہوا کیا؟ سارے اعمال برباد، سارے اعمال برباد. جہنم میں جوتے پہنائے جائیں گے، تخفیف عذاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سفارش ان کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے تخفیف عذاب کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. جہنم میں انگار کے جوتے جو پہن لے تو دماغ کھل جائے، دماغ ہل جائے، گڑبڑائے. عبداللہ بن جدعان ایک مشہور آدمی تھا، عبداللہ بن جدعان. ان کا میں خلفیہ بتاؤں عبداللہ بن جدعان کون تھا. عبداللہ بن جدعان یہ ایک بدقسمت آدمی، یا یہ کہیں بدقسمت کے بجائے کہ ایک ذلیل و رسوا آدمی تھا. اس کی گھر میں عزت نہیں تھی، معاشرے کے اندر عزت نہیں تھی اس کی. یہ اتنا ذلیل ہو گیا تھا، اپنے آپ کو ایک مرتبہ گیا خودکشی کرنے کے لیے. اتفاق یہ ہوا کہ اس کو خزانہ مل گیا، پہاڑوں پر گیا خودکشی کرنے کے لیے، خزانہ مل گیا. خزانہ ملنے کے بعد اس نے طے کیا کہ مجھے معاشرے کا اچھا آدمی بننا ہے، عزت کمانی ہے، لہذا بہت خیر کے کام کرتا تھا یہ عبداللہ بن جدعان. اس کے متعلق آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیغ کے متعلق بتاتے ہیں. عبداللہ بن جدعان کی دیغ، روزانہ یہ مکہ المکرمہ کے اندر اس کی دیغ بنتی تھی، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانا بنتا تھا. لوگ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر بناتے تھے کھانا، اتنی بڑی دیغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اس کی دیغ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مکے کی جب گرمی، شدید گرمی ہوتی تو میں عبداللہ بن جدعان کی دیغ کے نیچے سایہ لیتا تھا. یعنی اتنا نیک آدمی، اتنا خیر کرنے والا کہ روزانہ مسکینوں غریبوں کو کھلانے والا. سیرت میں ایک اور واقعہ دیکھیں گے آپ، ایک اور حصہ حلف الفضول. حلف الفضول ایک حصہ ہے، یعنی ایک ٹیم بنی تھی. ٹیم کا مقصد یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو باہر سے، قریوں سے، گاؤں سے وغیرہ لوگ آتے تھے، مسافرین آتے تھے، تو ان کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی تھی. ان کا مال کوئی بھی چھین لیتا تھا، کوئی بھی جو ہے ان کے بچوں کو چھین کر کے غلام بنا کر بیچ دیتا تھا بازاروں میں. زید بن حارثہ کا بھی یہی حال ہوا تھا. الغرض عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، چوریاں، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری عام ہو گئی تھی مکہ المکرمہ کے اندر. تو ایک ٹیم بنائی گئی، حلف الفضول، ایک کمیٹی بنائی گئی. یہ کمیٹی جو ہے عبداللہ بن جدعان کی نگرانی میں بنی. اس کا سردار تھا، ہیڈ تھا، کہ سوشل ورک مکے کے اندر کیے جائیں، برائیاں ختم کی جائیں اور اچھائیاں عام کی جائیں مکہ المکرمہ کے اندر. عورتوں کی عزت کی حفاظت کی جائے، مال چوری ہونے سے بچایا جائے، قتل و غارت گری سے بچا جائے، لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے زوروں سے پھیلا، آپ نبی بننے سے پہلے اس انجمن کے، اس کمیٹی کے ایک رکن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان 25 سال کی عمر میں. الغرض عبداللہ بن جدعان یہ ہیڈ تھا اس کا، یہاں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اس کے احسانات اتنے ہیں یہاں تک کہ ملک شام میں قحط آ گئی تھی، لوگوں کو غذا کے لالچ پڑ گئے تھے، غذا کا مسئلہ آ گیا. تو اس نے اونٹوں میں خزانے بھر کر کے اونٹیں بھیجے تھے، اس نے خزانے بھیجے تھے ملک شام کے لیے. اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنا سوشل ورک.
اسلام قبول نہیں کیا، مر گیا، کیا ہوا؟ پورے اعمال برباد ہیں، پورے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں، شریعت میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاوی مفتاح قبولیت عمل کے لیے عقیدہ ہے۔ عقیدے توحید نہ ہو، ہزار اعمال ہو جائیں، پورے اعمال برباد ہیں۔ پوری دنیا کی جائیدادیں بھی لا کر کے اگر رکھ دیں، اعمال قبول کرنے کے لیے کہیں تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا کے پورے خزانہ سونا لا کر کے سامنے رکھ دیں تو ان کے اعمال ہرگز بہرگز اللہ تعالیٰ کافروں سے قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے توحید تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو یہ عبداللہ بن جدعان کا معاملہ، یہ ابو طالب کی اتنی خدمات، یہاں پر ابو طالب کا معاملہ۔ اسلام شرط کیا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ توحید کو قبول کرنا ہے۔ اگر توحید کو قبول نہ کیا جائے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ایک بات میں بولتا ہوں کہ عموماً ہمارے پاس کئی سینٹرز ہوتے ہیں، اسلامک سینٹرز، ریسرچ سینٹرز، تو ماشاء اللہ العزیز بہت اچھی بات ہے، سوشل ورک کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کو راشن پہنچانا، ان کے ایجوکیشن پہ کام آنا، ہاں، ان کی مالی مدد کرنا وغیرہ سب ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ان مقاصد کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، ان کا اس دعوت میں قبول ہونے کے لیے جب تک مقصد توحید کو نہیں لائیں گے، کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی سینٹر ہو، سب سے بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے۔ یاد رکھ لیں اس چیز کو۔ بہت سے نوجوان جوش و خروش میں اٹھتے ہیں کہ ہم یہ سوشل ورک کریں گے، وہ سوشل ورک، بہت اچھی بات ہے۔ اگر انہوں نے حکمت کی بات کہہ کر کے، بہانے ڈال کر کے توحید کو اگر پیچھے کر دیا اور سوشل ورکوں کو آگے کر دیا، دعوت کا منہج ہی نہیں ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے، کیا حکم دیا کہ معاذ کیا دعوت دیں گے آپ؟ کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے، ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارا ہیں، ان کو سب سے پہلے کلمے کی تعلیم دینا، توحید کی تعلیم دینا، اس کے آگے سبق نہیں بڑھانا، توحید کی تعلیم دینا۔ سبق، لیسن کیا ہونا؟ توحید۔ اس کے آگے کوئی اور لیسن نہیں بڑھنا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ توحید کو ایکسپٹ نہ کر لیں۔ اگر اس توحید کو ایکسپٹ کر لیں گے تو دوسرا چیپٹر کھولو، نماز کی تعلیم دو۔ نماز ایکسپٹ کر لیے، تیسرا چیپٹر کھولو، زکوٰۃ۔ بتاؤ ان کو کہ یہ مالداروں کا مال مالداروں سے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چوتھا چیپٹر کھولو، روزہ ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا چیپٹر کیا ہے؟ بنیاد توحید، توحید، توحید۔ یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، انسان اگر توحید پر گامزن رہا، توحید پر قائم رہا، تو انسان کی عادتیں عبادتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی مضبوط توحید کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ کوئی عبادت کرے، وہ عبادتیں اور اونچی ہو جاتی ہیں۔ بس یہاں پر توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ میں اپنی شروع کی بات میں آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے اشارہ کیا، اس بات پہ میں آؤں گا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم نے انسان و جن کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی عبادتیں ہیں اور انسان کے معاملات ہیں، انسان کی عادتیں ہیں۔ عبادتیں نماز، روزہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ، تلاوت، دعا وغیرہ وغیرہ۔ حصول علم، علم کا سیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ تجارت، لین دین، تحفے تحائف، لینا دینا، نکاح، بیعہ، یہ گھریلو معاملات
خاندانی نظام، رشتہ داری نبھانا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے معاملات ہیں۔ تیسری چیزیں ہیں عادتیں۔ عادات کیا ہے انسان کی؟ سونا، کھانا، پینا، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا، یہ سب انسان کی عادتیں ہیں۔ اگر انسان، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ توحید جتنی مضبوط ہوگی اس کی عبادتیں کا جو درجہ ہے وہ درجہ اور اونچا ہوگا۔ ایک عام آدمی کمزور توحید کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے تو اجر و ثواب نارمل ایک اجر و ثواب ملے گا اس کو۔ اس کے برعکس کوئی آدمی مضبوط توحید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کا درجہ اور اونچا ضرور جائے گا، اس عبادت میں ثواب کے ناحیے سے ضرور اور اونچا درجہ اس کو ملے گا۔ اس سے ہٹ کر دوسری چیزیں میں نے بتائی، اس کے معاملات اور اس کے عادات۔ اس کے معاملات میں بھی اگر توحید آ جائے، توحید کیا ہے؟ اخلاص بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ اخلاص بھی کیا ہے؟ توحید کا ایک حصہ ہے۔ اگر توحید آ جائے اس کے معاملات میں تو اس کے معاملات بھی عبادات میں بدل جائیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر رشتہ دار ہیں، رشتہ داری نبھانا، کوئی بیمار ہو گیا رشتہ داروں میں۔ اب ایک آدمی عام طور پر ہمارے پاس اس غرض سے جا رہے ہیں ان کی عیادت کے لیے کہ بھئی نہیں جائیں گے تو کیا سمجھیں گے، نہیں جائیں گے تو کیا سمجھیں گے، وہ ہمیں وقت پر کام آنا ہے، ہمیں ان کے وقت پر کام آنا ہے، نہیں جائیں گے تو کیا سمجھیں گے۔ ایک برابری کر کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی بیماری کے وقت کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا تو پھر وہ بیمار ہوگا تو آپ نہیں جائیں گے، میرے بیماری کے وقت کون سا آیا، برابری کر کے چھوڑ دیں گے۔ آپ کی ضیافت، کوئی مہمان گھر پر آ گیا، آپ یہ کہہ کر ضیافت کریں گے کہ بھئی یہ رشتہ دار ہے، اب یہ مجھے کھلاتا ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو یہ ہمیں کھلاتا ہے، لہذا ہم اس کو کھلائیں گے۔ دوسرا رشتہ دار آیا، وہ نہیں کھلاتا، آپ اس کے گھر گئے، آپ اس کو نہیں کھلائیں گے، یہ ہمیں کون سا کھلاتا ہے، برابری۔ اس کے برعکس ان معاملات سے مقدم توحید کو آپ لا لیں کہ مجھے ضیافت کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے کہ مجھے ضیافت کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ مقدم لائیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بعض صحابہ نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ الا لیعبدون کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب صرف ہمیں اللہ اس لیے پیدا کیا، اللہ جو کہا ہے اس کو بجا لانا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، اسی لیے اللہ پیدا کیا ہمیں۔ یہی ہے مکمل اسلام، یہی ہے۔ سود اس سے رک جانا، زنا اس سے رک جانا، شراب اس سے رک جانا، غیبت اس سے رک جانا، گالی گلوچ اس سے رک جانا، نماز اس کو پڑھنا، دعا اس کو کرنا، تلاوت اس کو کرنا، روزہ اس کو رکھنا، اچھی بات اس کے کرنا، اچھے اخلاق نبھانا وغیرہ، یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ تو معاملات میں اگر ہم توحید کو مقدم کر لیں، یہ بات سامنے لائیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، آپ کا یہ معاملہ ہے جو ضیافت ہے عبادت میں بدل گیا، ثواب میں بدل گیا۔ آپ کس کو مقدم رکھ رہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حکم، میاں بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کی اطاعت کریں، شوہر بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ آپ نرمی کا سلوک کر رہے ہیں شوہر ہوتے ہوئے، مقدم یہ رکھے کہ رسول نے کہا، اللہ کا حکم ہے، رسول نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ آپ کا معاملہ عبادت میں بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری عادتیں بھی عبادتوں میں بدل سکتی ہیں اگر عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ کیسے؟ ایک آدمی ہے، عادتیں جیسے میں نے بتایا، سونا، اٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ سب عادتیں ہیں، انسان کی طبیعتیں ہیں، انسان کے مزاج ہے انسان کا۔ کوئی چائے پیتا ہے، عادت، کوئی چائے پیتا کیا اس کو ثواب ملے گا، اور چائے پی رہا ہے، یہ کافی پی رہا ہے اس کو کم ثواب ملے گا، ایسی بات ہے نہیں۔ یہ انسان کا اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، اپنی عادت ہے، مباح ہے، اس کے کرنے پر نہ ثواب ہے نہ ہی عقاب، نہ گناہ ہے نہ ہی جو ہے ثواب ہے۔
ہے نا, کوئی جوس پیتا اور کتنا اچھا آدمی ہے, جوس پی رہا, اس کو ثواب ملے گا نہیں, اس کی عادت ہے. اگر توحید کو ہم مقدم کر لیے تو یہ ہماری عادتیں عبادتوں میں بدل جائیں گی. انسان کا کھیلنا کودنا, اس کا ہم بستری سے لے کر اس کا بیت الخلاء سے جانے سے لے کر کے اس کے سونے سے, اس کے اٹھنے سے, اس کے چلنے سے, اس سے گفتگو سے, یہ سب چیزیں عبادتوں میں بدل جائیں گی. توحید کو آپ مقدم کریں. کوئی سو رہا ہے, ایک عام آدمی سویا, وقت ملا اسے, 2 گھنٹے سو گیا, اٹھ گیا. اس کے بالمقابل توحید والا یہ سوچ کر سوتا ہے, اپنی نیت کو خالص کرتا ہے, اپنی توحید کو مضبوط کرتا ہے سونے سے قبل, بھائی میرے پاس 2 گھنٹے مل رہے ہیں, اب رات کی 6 گھنٹے کی نیند میں 1 گھنٹہ مائنس کر لوں گا, ابھی 2 گھنٹے سو جاؤں گا تو رات میں 5 گھنٹے سوؤں گا میں, اور 1 گھنٹہ میں عبادت کے لیے نکال لوں گا. اس غرض سے سو رہا ہے, میں تہجد اٹھ جاؤں گا کیونکہ میں نے 1 گھنٹے کی نیند مکمل کر لی ہے اس خالی وقت میں. میں یہ بھی سو رہا, دوسرا آدمی سو رہا بغیر کسی نیت کے, وقت ملا سو گیا. دوسرا آدمی سو رہا یہ سوچ کر کے مجھے تہجد میں اٹھنا ہے, نہیں اٹھا, وہ بھی نہیں اٹھا, یہ بھی نہیں اٹھا. اس کا سونا بھی عبادت ہو گیا کیونکہ اللہ نے سلا دیا اس کو, الارم رکھا, سب کچھ پوری تیاری کی, انسان کی طاقت سے باہر سو گیا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذمہ داری نگرانی دی تھی, پہرا دینے کے لیے کہا کہ اذان دے کر بلال ہم سب کو جگا دینا سفر پر. بلال بھی سو گئے, آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال جگائے نہیں فجر کے لیے, کہا کہ جس نے تم کو سلایا اسی نے ہمیں سلایا, اللہ نے مجھے بھی نیند دی. تو بہرحال یہاں پر انسان کا اس کا سونا اس نیت کے ساتھ, اس توحید کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ کہ میں فجر اٹھوں گا, میں تہجد کے لیے اٹھوں گا, عبادت کر لوں گا, تو اس کا یہ 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے کا سونا بھی کیا ہو گیا, عبادت ہو گیا. کوئی کھاتا ملا بس کھاتے گیا, بھوک مٹا لی اپنی. دوسرے نے پورے اسلام کو سامنے مقدم رکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھا کہ کھانے کا طریقہ دائیں ہاتھ سے ہے, آگے کی چیز لینا ہے, وہاں سے کھینچتے ہوئے اس طرف سے ہاتھ ٹیک کے نہیں کھانا ہے, بسم اللہ بول کر کھانا. ان آداب کو رکھ کر کے کھایا. اس کا ایک کھانا عادت کس میں بدل گئی, عبادت میں بدل گئی. کوئی بیت الخلاء جاتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استدبار وہ استقبال سے منع فرمایا کہ قبلے کو چہرہ بتانا اور پیٹھ بتانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بایاں پیر اندر رکھ کر جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, درمیان میں گفتگو نہیں کرتا ہے, اور خراب پورے آداب کے ساتھ استنجا کر کے آتا ہے, ثواب میں بدل گیا. ایک آدمی ہم بستری کرتا ہے, اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں بھی اجر اس کے لیے رکھا گیا. اس غرض سے کوئی نکاح کرتا ہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں, اگر میں نکاح کروں گا زنا میں مجھے ڈوبنے کا اندیشہ ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ اللہ جو چیز حرام کیا ہے اس کو پامال کر سکتا ہوں, اس غرض سے نکاح کرتا ہے. اللہ اکبر, اس کا ہم بستری ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی اجر ہے, ثواب ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس, اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہی کام کسی غلط جگہ کریں, نکاح کے بغیر کسی عورت سے کریں, زنا کریں, تو کیا اس پہ گناہ نہیں ہے؟ کہا ہاں گناہ ہے. تو اس کے برعکس اس پہ ثواب ہے. اگر صحیح جگہ وہ اپنی خلوت کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے, ثواب ہے, اس کا غسل کرنا ثواب ہے, اس کی عادتیں بیٹھنا اٹھنا. ایک آدمی تفریح کر رہا ہے, یہ بھی تفریح کے لے گیا, اب وہ انجوائے کر رہا, او واٹ, یہ کہتا ہے کہ کتنا زبردست سین ہے, ہاں کتنا زبردست موسم ہے, کلائمیٹ ہے, یہ تصورات کے ساتھ جو ہے. دوسرا آدمی جو ہے وہ بھی تفریح کر رہا ہے, اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. غور و فکر کر رہا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں, اللہ تعالیٰ کی خلقت میں. اس کا یہ تفریح جانا کیا ہو گیا,
ثواب ہوگا. انسان جو ہے 1000 سال پہلے 100 سال پہلے کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے میوزیم. ارے یہ دیکھو نوابوں نے کیسی بنائی چیز, ارے یہ نوابوں کے دور کی ہتھیار ہے, یہ نوابوں کے دور کا ڈریس ہے, یہ نوابوں کے دور کے جوتے ہیں, شیشے میں سے دور سے دیکھتا ہے. 100 سال پرانی چیز کو بڑے تعجب سے کیسے کیسے بنائے یہ لوگ, یہ گیٹ ہے, دروازہ ہے, کیسے کیسے بنائے, اس وقت کی کاریگری کیسی تھی, اتنے اونچے اونچے دروازے, اتنا مضبوط لوہا. جس زمین پر کھڑے ہیں وہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے کی تخلیق ہے. اللہ اکبر. جس زمین پر ہم کھڑے ہیں چل رہے ہیں یہ انسانوں کی پیدائش. انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, آدم آیا ہی نہیں تھا, یہ زمین بنی ہوئی ہے, یہ آسمان تیار ہے. اللہ کی خلقت میں غور کر لیں, غور و فکر کر لیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. زمین کیسے بچھائی گئی, فرش بنا دیا گیا. تو اس کا یہ تفریح جانا, یہ غور و فکر کرنا کیا ہو گیا, عبادت میں بدل گیا, عبادت میں بدل گیا. الغرض حاضرین, توحید پر پرورش ہماری ہونی چاہیے, توحید پر تربیت ہونی چاہیے ہماری. جس کی توحید پر تربیت ہو وہ توحید واقعی انسان کو مستقیم بنا دیتی ہے اور استقامت والی بنا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی, بلال کی تربیت کی توحید کے بیس پر. کیا استقامت آئی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی, کیا استقامت تھی. ہاں مارے جا رہے تھے, پیٹے جا رہے تھے, اوباش قسم کے لوگ پٹائی کر رہے تھے, مار رہے تھے, بھوکا رکھ رہے تھے. کبھی استقامت اتنی مضبوط ہوئی. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی سورۃ النحل کی یا حجر کی, نحل کی, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمہ, کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی, توحید کی مثال کیسے دی. یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت, اس کا جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء, اس کی فروعات ڈالیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا مستقیم ہوگا آدمی. دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی اس کو ستائیں, مار لیں, کاٹ لیں, پیٹ لیں, مگر وہ اپنی توحید سے ہرگز وارگز ہٹنے والے نہیں. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ, یہ مسلمہ کذاب جو مدعین النبوہ میں سے تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. مسلمہ سفر میں پکڑے گئے, مسلمہ کے ہاتھ آ گئے, اس کی ٹیم کے ہاتھ آ گئے. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا ایک ایک عضو کاٹتا اور کہتا کہ مجھے نبی بول, مجھے نبی مان. ایک ایک عضو کٹتا جاتا, ایک ایک عضو کٹتا جاتا, مگر ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پورے عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے پورے جسم کے, مگر ہرگز نہیں مانے. اصلها ثابت, یہ جڑیں مضبوط ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے. وہ توحید پر تربیت کی اپنے صحابہ کی. دیکھیں جہیمہ کی عورت, اس کی کئی مثالیں, میں مثالیں دیتا بیٹھوں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک مثال دے دوں گا انشاءاللہ, اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو ختم کر دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. جہیمہ کی ایک عورت آئی, زنا ان سے سرزد ہو گیا. اسلامک لا کیا کہتا ہے, قضا کیا کہتی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو, قاضی ہو اسلام کا, اگر کوئی انسان کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ اگر بات جا کر قاضی کے پاس پیش کریں تو سچے 4 گواہ کو لانا ہو. دیکھ لیا 4 گواہ نہیں ہے تو وہ پیش نہیں کر سکتا اپنی بات کو. اگر پیش کرے گا تو کوڑے پڑیں گے اس کو گواہ کے بغیر. یہ قانون ہے اسلام کا, کیونکہ زنا کے معاملے میں اسلام بڑی باریک بھی نہیں, بہت دور اندیشی ہے, بڑی حکمتیں ہیں, اس میں نہیں جاؤں گا ابھی بات پہ. اب کسی نے نہیں دیکھا اس جہیمہ خاتون کو, زنا سرزد ہو گیا, بدکاری سرزد ہو گئی, انسان ہے, گناہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, کہا طہرنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ کا ڈر کیسا پیدا ہے دل میں. کوئی نہیں دیکھا, کوئی گواہی بھی نہیں دے رہا ہے.
کسی نے دیکھا نہیں اس عمل کو، عمل ہو گیا، بدکاری ہو گئی، برداشت گوارا نہیں ہو رہا ہے، اس بدکاری کے ساتھ اس دنیا میں رہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا میں رہوں، دل گوارا نہیں کر رہا۔ طاہر بھی یا رسول اللہ، اے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں گندی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کیا کہ دیکھو شراب اور آپ کچھ نہیں پی لی، دیکھو ہوش ہوش میں ہے، عقل ٹھکانے پر ہے نہیں ہے، کتنی بڑی بات کر رہی ہے، بدکاری کی بات کر رہی ہے، دیکھو چیک کرو صحابہ، چیک کیے، کلیئرٹی ہوئی کہ بدکاری ہو گئی، حمل سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ تو کی ہے، اس کی سزا بچے پر نہیں ہوگی، لہذا وضع حمل کے بعد آنا، حمل پورا نکلنے کے بعد آنا۔ اس درمیان یہ عورت چاہتی تو اپنی بات سے رک سکتی تھی، نہیں میں نے چپ کہا، مگر اسلام میں کوئی قانون نہیں ہوتا اس کو مارنے کی سزا دینے کی، کیونکہ گواہی نہیں ہے کوئی۔ اتنا وقت تھا، بچے کو ماں کتنے درد سے پالتی ہے، کتنے درد سے رکھتی ہے اپنے پیٹ میں، بچے کی پیدائش ہو گئی، شاید اس ماں کے، ہر ماں کے دل میں خیال آئے گا اس بچے کے لیے میں ہی ہوں، ماں ہر ماں سمجھتی یہی ہے، اور ہے بھی ویسے ہی معاملہ کہ سب سے درد مند دنیا میں وہ ماں ہی ہوتی ہے بچے کو، کیونکہ وہ مصیبتیں، وہ آفتیں وہ دیکھتی ہے، وہ پریشانیاں وہ جھیلتی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے اس بچے کے لیے کون ہے، اگر مجھے سزا دی جائے تو بچے کا کیا ہوگا؟ باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی توحید کے بیس پر، عقیدے کی بیس پر۔ وضع حمل کے بعد بچے کو لے کر آئی، کہا طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے کا حق ہے غذا، اگر تجھے رجم کر دیا جائے تو اس بچے کی غذا کا معاملہ ہے، لہذا اس بچے کا دودھ چھوٹنے کے بعد آنا۔ پھر بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک مدت، 1 سال سے زائد مدت گزری، بچے کا دودھ چھوٹ گیا، بچے کے ہاتھ میں، حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ آئے عورت، پھر آئیں صحابیہ، کہا طہرنی یا رسول اللہ۔ اس مدت میں بھی بچے کا درد، بچے کی تکلیف، کہ بچے کی تربیت کی، بچے کو دودھ پلائیں، ایسے وقت بھی ان کے دل میں یہ چیز نہیں آئی، کیونکہ یہ پاک ہونا چاہتی تھی۔ طہرنی یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ خون کے چھینٹے ہو گئے مارتے سمے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نماز جنازہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، کہا کہ زنا کی ہو کیسے آپ پڑھا دیں گے نماز جنازہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تابت توبۃ لو قسمت فی 70 رجلا من اہل المدینہ لوسعتہ، فرمایا اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 افراد میں بھی تقسیم کر دی جائے تب بھی پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت کس بیس پر ہوئی؟ توحید کی بیس پر۔ الغرض میرے بھائیوں، بتانا یہی مقصد ہے، یہ توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے، ہم کھائیں نہ، ہماری غذا سے امپورٹنٹ ہے یہ توحید، کیونکہ غذا کی ضرورت انسان کو 3 مرتبہ پڑتی ہے، توحید 24 گھنٹے اس کی ضرورت ہے، ہمیں سو رہے ہیں تو توحید کی ضرورت ہے، کھا رہے ہیں تو توحید کی ضرورت ہے، بیٹھے ہیں تو توحید کی ضرورت ہے، کھڑے ہیں تو توحید کی ضرورت ہے، اوڑھنا بچھونا برابر 24 گھنٹے انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس توحید کی۔ اگر ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کیے، اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، توحید ہی اقرار نہیں کیے، پائے نہیں، اس توحید کو ہم عام نہیں کیے، تو ہمارا مقصد جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور انسان توحید سے متعلق، عقیدے سے متعلق دروس سنتا رہے، دروس میں بیٹھتا رہے، یہ اس کے ایمان میں تازگی آئے گی اور انسان مضبوط ہوئے گا، عقیدے کے ناحیے سے انسان اور مضبوط ہوئے گا۔ دنیا کی طاقتیں نہیں لگے گی اس کو، دنیا کی دولتیں نہیں لگے گی اس کو،
دنیا کے انعامات کچھ نہیں لگیں گے اس کو آخرت اس کے سامنے مقصد رہے گا. توحید کو لے کر کے بڑے بڑے طوفانوں کو وہ فیس کرتا ہوا جائے گا اگر اس کی توحید مضبوط ہے. تو ہم تمام پر ضروری ہے کہ اس علم کا سیکھیں. اور اس کتاب کا ذکر جو میں نے کیا، کتاب التوحید، یہ کتاب عرب کے گھر گھر میں توحید کو جگا دیا. انشاءاللہ العزیز جب اس کی تاریخ میں بتاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ، آپ کے علم میں آئے گی کہ یہ کتاب کیا رول ادا کیا عرب کی دنیا، عرب دنیا میں. عرب صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ آپ دبئی لے لیں، قطر لے لیں، عرب کنٹریز جو ہیں اقوام متحدہ، آپ اس میں لے لیں. یہ کتاب التوحید بڑا رول ادا کیا اور آج تک انشاءاللہ تا قیامت تک یہ رول ادا کرتی رہے گی. بچے بچے میں توحید ہے، عرب کے بچوں میں، بچے بچوں میں توحید ہے. سبحان اللہ، اس کو سیکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آنا چاہیے اس درس کے لیے. ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 مرتبہ انشاءاللہ العزیز اس کا بندوبست ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کی ترتیب ہونے جا رہی ہے. تو جیسے بھی ترتیب ہے، جو لوگ اس معاملے کے لیے کھڑے ہیں آپ ان سے انشاءاللہ العزیز رابطہ کریں، ان سے جڑے رہیں کہ درس کی نوعیت کیا ہوگی، ترتیب کیا ہوگی. مزید انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کر لیں گے اس سلسلے میں. پھر جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس علم کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان دروس میں جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. علم کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. توحید پر گامزن رہنے، توحید پر مستقیم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت